اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 19، 20، 21 تین آیت ہے۔ آیت نمبر 19، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ الم تر ان اللہ، کیا دیکھا نہیں تم نے کہ اللہ ہی ہے، خلق السماوات والارض بالحق، یعنی جس نے تخلیق کی، کریٹ کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی کہ ان ٹروتھ۔ ان یشاء یذہبکم، اور اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، ہٹا دے وہاں سے، یعنی کہ جہاں تم لوگ ہو ابھی وہاں سے تم کو ہٹا دے، اور تمہاری جگہ ویاتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ پہ لے آئے دوسری کریشن کو، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ اگر چاہے تو ہٹا دے، ریموو کر دے تمہیں، اور تمہاری جگہ پر دوسری خلقت کو، دوسری کریشن کو لے آئے۔ اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ پہلے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھا نہیں تم نے کیا کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، یعنی اس کو کریٹ کیا، وہ بھی حق کے ساتھ۔ تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ تم کو ہٹا کے دوسری کریشن کو لے آئے، دوسری تخلیق کو مطلب لے آئے، مخلوق کو۔ Seest thou not that Allah created the heavens and the earth in truth? If He so will, He can remove you and put in your place a new creation. اس کی نوٹ ہے یہاں پر 1893۔ حق کے ساتھ۔ تو حق جو ہے اس کو یہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے، ٹروتھ، سچائی کے ساتھ۔ اس میں جھوٹ، فریب، مکاری کچھ بھی نہیں ہے۔ حق، ٹروتھ کے ساتھ۔ رائٹ، یعنی کہ بالکل صحیح ہے، رائٹ ہے۔ رائچیسنس، یعنی کہ بالکل نیکی کے ساتھ اس میں تقویٰ ہے۔ ٹرو پروپورشنس، اور اس کے اندر جو اللہ نے میجرمنٹس رکھے ہیں سب کے، ہر چیز کے، وہ بھی بالکل صحیح رکھا اللہ نے۔ ایسے ہی اٹھا کے کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ نہیں دے دیا، کہ کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کہیں پر کچھ زیادہ کر دیا، کہیں پر کم کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ صحیح مقدار میں، ریالٹی کے ساتھ۔ Allah's creation is not to be trifled with. It is built on righteousness. کہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس کے ساتھ تم کوئی ایسی نہیں کر سکتے، وہ بالکل سچائی پر اور بالکل تقویٰ پر اور بالکل نیکی، بر اور تمام جو بھی مطلب صحیح جو بات ہے اس کے اوپر اللہ نے بنایا ہے۔ And those who do not obey its laws. اللہ نے جو شریعت اور قانون بنایا ہے اسی کے اوپر بیسڈ۔ تو اگر کوئی بھی اس قانون کو نہیں مانتا یا اس کو نہیں اوبے کرتا، یعنی کہ اس کی فرما برداری نہیں کرتا کہ اللہ کا یہ قانون ہے اور اس کو ماننا ہی ہے، چاہے وہ تمہیں سوٹ کرے یا نہ کرے، چاہے وہ تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، چاہے وہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو، لیکن جو اللہ کا قانون ہے اس کو تم کو ماننا ہی ہے۔ لیکن اگر جو نہیں مانتا، must give place to others who do، تو جو لوگ اس کو مانتے ہیں اللہ پھر ان کو
وہ جگہ دے گا نا, ہٹا دے گا اللہ ان کو, اور وہ لوگوں کو وہ جگہ دے گا جو مانتے ہیں اللہ کا قانون. دس وارننگ از ریپیٹڈ اگین اینڈ اگین ان ہسٹری اینڈ ان ریویلیشن. اللہ کے کلام میں بھی اس چیز کو بار بار دہرایا گیا, اور ہسٹری میں, تاریخ میں بھی اس چیز کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ جب اللہ کا قانون جس نے نہیں مانا اس کو ہٹا کر اللہ نے دوسرے لوگوں کو لے آیا جو اللہ کے قانون کو مانتے ہیں اور اس پہ برابر عمل کرتے ہیں. آیت نمبر 20 اب ہے, وما ذالک علی اللہ بعزیز, اور نہیں ہے یہ مگر اللہ کے لیے بہت کوئی بڑی بات نہیں. بے عزیز جو ورڈ آیا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ادھر آیا, یہاں پر اس معاملے کے لیے آیا, کیونکہ اللہ کے لیے یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے کہ ایک کو ہٹا کے, ایک مخلوق کو ہٹا کے دوسری مخلوق کو لے آئے. یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز, nor is that for Allah any great matter. تو گریٹ میٹر کے لیے ہے, عزیز جو ہے وہ اس معاملات کے لیے ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ کسی کو, مخلوق کو, ایک جو ہے جو مطلب نہیں مان رہی اس کو ہٹا کے اور دوسری مخلوق کو لے آئے. تو وہ اللہ کے لیے کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے. اللہ کے لیے سب کچھ بہت ایزی ہے. nor is that for Allah any great matter. اس کی نوٹ ہے 1894. عزیز, great, mighty, excellent, powerful, rare, precious. یہ تمام انگلش میں یہ تمام جو معنی ہے عزیز کے, کہ بہت ہی عزیز یعنی بہت ہی زبردست, مائٹی یعنی کہ بہت ہی ایک دم زوراور یا اس طرح سے, اور ایکسیلنٹ یعنی سب بہت ہی عمدہ, بہترین, بہت ہی قوت والا, اور بہت ہی ریئر یعنی کہ بہت وہ عام نہیں ہے, خاص ہے, وہ پریشیس ہے, اور بہت ہی انمول یعنی بہت ہی وہ ہے, وہ جس کو کہیں گے نا کہ جس کی کوئی مطلب کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. آیت نمبر 21. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. وبرزوا للہ, کہ سب کے سب, وبرزوا للہ جمیعا, سب کے سب جمع کر کے آئیں گے اللہ کے سامنے, پیش کیے جائیں گے. وبرزوا للہ جمیعا, سب کو جمع کر کے. فقال, اور کہا جائے گا کہ وافنی, فقال ضعفاء, کہیں گے ضعیف جو کمزور لوگ تھے دنیا کے اندر, تو وہ جو ضعفاء تھے یعنی کہ بہت جو کمزور لوگ تھے, ویک لوگ, تو فقال ضعفاء للذین استکبروا, ان لوگوں سے وہ کہیں گے جو ایروگنٹ تھے, استکبار جن میں تھا گھمنڈ, غرور, تو وہ کمزور لوگ جو ہیں وہ اس گھمنڈیوں کو کہیں گے انا کننا لکم تبعن, ہم تو تم کو ہی فالو کرتے تھے. انا کننا لکم تبعن, ہم تمہیں ہی فالو کر رہے تھے نا. فہل انتم مغنون, تو کیا ابھی ہمیں تم کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو, عنا من عذاب اللہ, کہ ہم کو یعنی کوئی بچانے کے لیے یا کچھ ہم کو اس طرح کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو. من عذاب اللہ, اللہ کے عذاب کے خلاف یعنی مطلب یعنی اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا سکتے ہو کیا. من شیئن, کچھ بھی یعنی کہ
تھوڑا بہت بھی کچھ بھی ہم کو بچا سکتے ہو کیا تم؟ کیونکہ ہم تو تم کو دنیا میں تم ہی کو فالو کر رہے تھے نا، کہ تم گھمنڈی ایروگنٹ لوگ ہم کو کمزور لوگوں کو دباتے تھے، اور اس طرح سے مطلب تم ہم کو جو حکم کرتے تھے تو ہم تمہارے حکم کو بجا لاتے تھے، اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے تھے، تمہاری اتباع کر رہے تھے ہم. تو ابھی کچھ ہے کیا تمہارے پاس ہم کو بچانے کے لیے اللہ کے غضب اور غصے سے؟ قالو، اب وہ جواب دیں گے، گھمنڈی لوگ جو تھے دنیا میں وہ جواب دیں گے، لو ہدان اللہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، یعنی اللہ نے ہم کو گائیڈ کیا ہوتا، لہدانا کم، تو ہم نے تمہیں بھی ہدایت کا راستہ بتایا ہوتا، تمہیں بھی ہم نے کچھ گائیڈنس دیا ہوتا. یعنی ہم کو گائیڈنس نہیں ملا تو پھر لو ہدان اللہ لہدیناکم، تو ہم بھی تم کو کچھ گائیڈ کرتے. یعنی بولنے کا انداز دیکھو ان کا. سواء علینا، اب برابر ہے ہمارے لیے جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ برابر ہے. اجزعنا، کہ ہم یعنی کہ مطلب جو گائیڈنس ہے وہ تو اب ہے نہیں، تو یعنی اب ایسا ہے کہ اب سب کو جو بھی سزا ملنی ہے وہ ملے گی. تو اب اس سزا کے لیے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سواء علینا، کہ اب ہم اپنا غصہ یعنی کہ ہم ریج غصہ ہم دکھائیں، یعنی کہ مطلب یا ہم صبر کریں. ام صبرنا، اجزعنا ام صبرنا، چاہے ہم اپنا ریج دکھائیں، ہم غصے میں آئے، یعنی اگر اب وہ جہنم کے اندر جب جائیں گے اور وہاں غصہ دکھا رہے تو وہ غصہ دکھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم صبر نہ، یا صبر کریں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، جو تم کو عذاب ملنا ہے وہ ملتا ہی رہے گا. ما لنا من محیص، اب کہیں بھی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے ہمارے لیے. یعنی یہ ان لوگ نے ان کو چوکھا جواب دے دیا کہ اب ہمارے لیے کہیں کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، چھپنے کی، بھاگنے کی، ہمارے پاس اب کوئی جگہ بچتی نہیں. یعنی ان لوگ نے بتا دیا، جو آئے تھے بولنے کے لیے ان کے پاس، they will all be marshaled before Allah together. Then will the weak say to those who were arrogant, for us we but followed you. Can you then avail us at all against the wrath of Allah? They will reply, if we had received the guidance of Allah, we should have given it to you. یعنی دیکھو یہاں بھی ٹیڑھا پنے. To us it makes no difference now whether we rage or bear these torments with patience. For ourselves there is no way of escape. اب ہمارے لیے کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہے، چھپنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. اس کی نوٹس ہے 1895. When the time for judgment comes, جب عدل اور انصاف کا اور حساب کتاب کا دن، وہ وقت آ جائے گا. There are two kinds of disillusionment waiting for the ungodly. وہ لوگ جو کفر کر رہے تھے اللہ کا، ان کے لیے دو ہے مایوسیاں انتظار کر رہی ہیں. Number 1, those who are misled and fail to see that each soul bears its own personal responsibility and cannot shift it onto others. تو وہ لوگ جو گمراہ ہوئے اور پھر اوپر سے یعنی اب وہ یہ بھی چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ جو بھی مطلب ہے کہ ہر جان جو ہے اس کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی، ہر سول کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ہے. کوئی بھی سول اس سے بری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اس کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے. تو وہ چیز کو وہ لوگ نہیں سمجھ سکے، فیل ہو گئے اس کو سمجھنے میں.
انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کچھ بھی نہیں سمجھا اور گمراہی کے اندر چلے گئے. اور یہ بھی نہیں کہ تم اپنی ذمہ داری کو دوسرے کے اوپر لا دو، یہ بھی نہیں چلے گا. جو ذمہ داری جس کی ہے اس کو ہی نبھانے کی ضرورت ہے. اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ and cannot shift it on to others will turn to those who misled them. تو جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، جو بھی تھے بڑے بڑے گرو گھنٹال لوگ اور جو بھی بڑے لیڈر اور جو سمجھتے اپنے آپ کو کہ ہم بڑے چالاک ہیں، بڑے عقل مند ہیں، تو ایسے لوگ جنہوں نے ان کمزوروں کو جو گمراہ کیا تھا، تو وہ اب پلٹیں گے. ول ٹرن ٹو دوز ہو مسلڈ دیم، کہ اب وہ کمزور لوگ ان کی طرف پلٹیں گے کہ تم نے ہم کو گمراہ کیا تھا نا. ان دا ہوپ دیٹ دے مائٹ انٹرسیڈ فار دیم. ابھی ان کے اندر ایک امید باقی ہے، وہ سوچ رہے کہ کم سے کم آج تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو شاید ہی آج ہماری سفارش کریں گے کہ نہیں نہیں دیکھو یہ بیچارے لوگ کا کوئی قصور نہیں ہے، یا اللہ وہ تو ہم ہی تھے. یعنی ان لوگوں کو ابھی یہ امید ہے that they might intercede for them or do something to help them. مگر افسوس ایسا ہوگا نہیں. They receive a plain answer as in the latter part of this verse. اس آیت کے آخری حصے میں جس طرح سے انہوں نے جواب دیا ہے وہی جواب ان کو ملے گا. اور سیکنڈ نمبر کی جو بات ہے، those who relied on Satan، یعنی جو لوگ شیطان کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے تھے، کیونکہ شیطانی بات، شیطانی حرکتیں اور شیطان کے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جو تم کو بھٹکاتے، بہلاتے، پھسلاتے، ان کی باتوں کو جب سن لیتے ہیں تو وہ بھروسہ کرتے کس کے اوپر؟ شیطان کے اوپر. تو وہ لوگ جنہوں نے شیطان پہ بھروسہ کیا تھا تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ ان کا جواب ہے his answer is frank, cynical and brutal. اس کا ایک تو جواب ہوگا ایک دم بہت ہی اوپن، کھلم کھلا بولے گا، اور اوپر سے وہ روکھا، بٹر، کڑوا ہوگا اس کا جواب. اوپر سے اس میں طنز بھی ہوگا، اور پھر وہ ویسا ہوگا کہ جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ ایک حیوانی قسم کا جواب، یعنی کہ اس کے جواب کی کہیں نرماس نہیں ہوگی، وہ کروئل اور ہارش ہو کے جواب دے گا. تو یہ لوگوں کا جو سوچنا ہے وہ بھی اس وقت کوئی کام نہیں آیا. پھر دوسری جو نوٹ ہے وہ ہے 1896. Those whose power or intelligence or influence misled them، یعنی جن لوگوں کا پاور، یعنی جن کا پاور تھا، پریسٹ لوگ، یعنی کہ وہ کون سے؟ جھوٹے، یعنی فالس پریسٹ. تو وہ فالس پریسٹ ہے اور لیڈرز ہیں وہ جھوٹے، وہ بھی. تو ایسے لیڈر اور ایسے پریسٹ لوگ جو ہیں، جو بھی ہو، پنڈت ہو، پروہت ہو، کہ وہ مطلب ریبائز ہو یا پھر وہ پریسٹ ہو یا جو بھی ہو، تو جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پاور ہوتا ہے، پھر ان کا مطلب وہ لوگ کے اندر عقل تو ہوتی ہے، انٹیلیجنس، اور پھر ان یعنی کہ مطلب اور ان کے اندر انفلوئنس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ان مطلب لوگ متاثر ہوتے ہیں ان سے. مسلڈ دیم، ان سب کو گمراہ کیا انہوں نے. سچ ایز فالس پریسٹ اور لیڈرز ول فائنڈ دیم سیلوز ان پارلس اسٹیٹ، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اب جنہوں نے بھی ان تمام لوگوں کا کہنا مان کے، ان کے اثر میں آ کے، ان کا پاور، ان کی قوت سے ڈر کے جو بھی بات مان لیا، اب وہ اپنے آپ کو پائیں گے ایک بہت ہی خطرناک اسٹیٹ میں، حالات میں. خطرناک ہی ہوئی نا بھائی، آخرت کے اندر ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہوگا بندہ، اس کے بعد گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ ہاؤ کین دے ہیلپ ادرس، وہ کیسے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں؟ دے themselves failed to profit from Allah's guidance. تو وہ لوگ خود ہی اللہ کے ہدایت، یعنی یہ جو ہدایت یافتہ کتاب ہے، جو اللہ نے جو اپنا کلام دیا ہے، خود اس سے فائدہ پہنچانے میں ناکام رہے، اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، دوسروں کو کیا پہنچائیں گے؟
and they can with some injustice, یعنی some justice, یعنی کچھ مطلب and they can with some justice retort that they put them in the wrong path as they followed it themselves. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بھی غلط راستے میں ڈالا اور وہ جو فالو کر رہے تھے ان کو بھی، یعنی کہ ان کے فالوورز کو بھی. تو یہ چیز جو ہے تھوڑا کچھ اس کا احساس ضرور ہوگا، لیکن اب کس کام کا ہوں. ناؤ اٹ از ٹو لیٹ، اب کچھ نہیں ہوگا.